آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ذیابیطس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ناشتے میں کی جانے والی کچھ عام غلطیاں، جی بالکل۔ اور یہ معلومات ہمیں ملی ہیں دی ڈائبٹیز سینٹر یعنی TDC پاکستان کے ماہرین سے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ذیابیطس حراتی تنظیم ہے۔ جی ہاں، ان کا کام بہت وسیع ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، ساہیوال، کئی شہروں میں ان کے مراکز ہیں۔ اور یہ بھی اہم بات ہے کہ وہ اپنے 60% مستحق مریضوں کا مفت علاج بھی فراہم کرتے ہیں۔ بالکل، تو آج ہم ان کی دی گئی معلومات کی روشنی میں بات کریں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ناشتے کی کون سی عادتیں ہیں جو انجانے میں بلڈ شوگر کو اوپر نیچے کر سکتی ہیں۔ اور دیکھیں، ناشتہ ہے ہی بہت اہم، خاص کر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے تو دن بھر کا بلڈ شوگر لیول سیٹ کرنے میں ناشتے کا بڑا کردار ہے۔ صحیح۔ ایک اچھا متوازن ناشتہ ہونا تو توانائی بھی رہتی ہے اور شوگر بھی اچانک کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پہلی غلطی جو TDC کے ماہرین بتاتے ہیں وہ ہے میٹھی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال، جیسے جیم ہو گیا یا شہد۔ جی لوگ سمجھتے ہیں شہد تو قدرتی ہے تو شاید ٹھیک ہی ہو، ایسا ہے کیا؟ دیکھیں، یہ بہت عام سوچ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شہد ہو یا جیم، ان میں سادہ شوگرز یعنی سمپل شوگرز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، جی، تو قدرتی ہونے کے باوجود یہ شوگر خون میں بہت تیزی سے جذب ہو جاتی ہے اور ایک دم سے بلڈ شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ TDC کے ماہرین کہتے ہیں کہ اسی تیز اضافے سے بچنا چاہیے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، میٹھی چیزوں کے علاوہ ایک اور بہت عام چیز ہے ناشتے میں، سفید ڈبل روٹی ہاں جی۔ یا اس طرح کے دوسرے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس۔ اس بارے میں TDC کیا کہتا ہے؟ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ سفید آٹے سے بنی چیزیں جیسے ڈبل روٹی ہے یا نان وغیرہ جو ناشتے میں کھاتے ہیں لوگ، یہ ریفائنڈ کاربز ہیں۔ ان میں سے فائبر اور جو ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جسم میں جا کر بہت جلدی شوگر میں بدل جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے میٹھی چیزیں؟ تقریباً ویسا ہی اثر ہوتا ہے، بلڈ شوگر تیزی سے بڑھتا ہے۔ تو TDC یہی تجویز کرتا ہے کہ ان کی جگہ فائبر والی چیزیں لیں، جیسے جو کا دلیا ہو گیا یا چکی کے آٹے کی روٹی۔ فائبر کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائبر جو ہے وہ شوگر کو خون میں آہستہ آہستہ شامل ہونے دیتا ہے، ایک دم سے شوگر نہیں بڑھتی۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے، خاص طور پہ شہروں میں، لوگ صبح ٹائم نہیں ہے کہہ کر ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، یہ بہت ہوتا ہے۔ TDC اسے بھی غلطی شمار کرتا ہے؟ بالکل، ناشتہ چھوڑنا بلڈ شوگر کے لیے ایک طرح کا جھٹکا ہو سکتا ہے۔ اچھا، بگڑ سکتا ہے، کبھی بہت کم ہو جائے گی اور پھر جب آپ اگلا کھانا کھائیں گے تو شاید بہت زیادہ بڑھ جائے۔ اوہو۔ تو TDC کے ماہرین کے مطابق باقاعدگی سے ناشتہ کرنا ضروری ہے تاکہ دن بھر شوگر لیول مستحکم رہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آپ دوپہر میں ایک دم بہت زیادہ نہیں کھاتے۔ یہ بات بھی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، جوس، پھلوں کا رس، لوگ سمجھتے ہیں بڑا صحت مند ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ تو TDC کہتا ہے یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ جی، خاص طور پر ڈبے والے جوس۔ دیکھیں، ان میں قدرتی شوگر تو ہوتی ہی ہے، لیکن اکثر اضافی چینی بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں پھل کا فائبر نہیں ہوتا۔ اچھا، وہی فائبر جس کا ذکر پہلے ہوا۔ جی بالکل، وہی فائبر جو شوگر کو آہستہ آہستہ خون میں بھیجتا ہے۔ فائبر کے بغیر جوس پینے سے بھی بلڈ شوگر ایک دم تیزی سے اوپر جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ TDC کا مشورہ ہے کہ جوس کی بجائے پورا پھل کھائیں، اس میں فائبر بھی ملے گا اور غذائیت بھی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک، اور آخری نکتہ جو شاید سب سے واضح ہے مگر پھر بھی لوگ کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا ناشتہ، برگر، پراٹھے، فرائز وغیرہ۔ جی ہاں، کبھی جلدی میں یا عادت کی وجہ سے۔ TDC اس سے سختی سے منع کرتا ہے نا؟ بالکل۔ دیکھیں، فاسٹ فوڈ میں عام طور پر چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی غیر صحت بخش، نمک زیادہ، کیلریز زیادہ۔ یہ چیزیں نہ صرف بلڈ شوگر کو بری طرح متاثر کرتی ہیں بلکہ وزن بھی بڑھاتی ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ، دل کی بیماریوں کا خطرہ۔ تو TDC جیسے ادارے جہاں ماہرین موجود ہیں، وہ ذیابیطس کے مریضوں کو ان سے مکمل پرہیز کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ یہ صرف شوگر کنٹرول کی بات نہیں، پوری صحت کی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بھئی ناشتے میں کچھ آسان سی تبدیلیاں کر لیں، میٹھی چیزیں کم، سفید آٹے کی جگہ فائبر والی چیزیں، ناشتہ چھوڑنا نہیں، جوس کی جگہ پھل کھانا، اور فاسٹ فوڈ سے تو بالکل دور رہنا۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں اور دن کا آغاز صحت مند طریقے سے کرنے میں کافی مددگار ہو سکتی ہیں۔ یہ سب عملی مشورے TDC کے ماہرین کے ہیں۔
بالکل، اور بنیادی پیغام یہی ہے کہ ناشتے میں کی گئی چھوٹی مگر سوچ سمجھ کر کی گئی تبدیلیاں بلڈ شوگر کے انتظام پر بہت بڑا مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، یہ جو ہم نے بات کی یہ عام معلومات ہے۔ ہر شخص کی صحت کی صورتحال، اس کی ذیابیطس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اپنی خوراک میں کوئی بھی بڑی تبدیلی کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے یا ٹی ڈی سی جیسے مستند ادارے کے ماہرین غذائیت سے ضرور مشورہ کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ان عام غلطیوں کے علاوہ کیا ناشتے کی کوئی ایسی عادت بھی ہو سکتی ہے جو بظاہر تو بڑی صحت مند لگتی ہو، لیکن شاید آپ کی ذاتی صحت کی ضروریات کے مطابق نہ ہو اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہو؟ سوچیے گا ضرور۔